الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے محترم سامعین، آج میری تذکیری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور قرآن کریم اور اس کی تلاوت اور قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں. اس مختصر سی گفتگو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم اللہ تعالی کی کتاب. قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام. قرآن کریم اللہ تعالی کی کتابوں میں سے آخری کتاب کہ جس کو اللہ تعالی نے الروح الامین جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے آخری نبی، آخری رسول محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا. قرآن کریم اور اس کے اوصاف، قرآن کریم اس کی اہمیت، قرآن کریم اس کی عظمت، قرآن کریم اس کی فضیلت، قرآن کریم اور اس کی شان اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن پاک کی متعدد آیات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالی نے اس کتاب کی خوبیاں، اس کتاب کی صفتیں، اس کتاب کی اہمیت و عظمت کو بیان کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے اور ضرورت بھی ہے کہ ہم قرآن عظیم کی عظمت کو خود قرآن کی آیات کی روشنی میں جانیں. میں صرف بعض آیتوں میں وارد قرآن عظیم کی صفات اور اس کے متعلقہ باتوں کی طرف اشارہ ہی کر دینا چاہتا ہوں اپنے اس مختصر درس میں کہ قرآن کریم ہے
مومنوں کے لیے شفا ہے. اس کتاب اور اس طرح کی بہت ساری صفتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر خود قرآن سے متعلق اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. اور یہ لیلۃ کا اور لیلۃ القدر یہ رمضان کی آخری دہائی چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے کہ اس کتاب کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے کہ اس کی تلاوت کا حکم اللہ تعالی نے دیا. اس کی تلاوت سے متعلقہ بہتیری باتیں، اجر و ثواب پر مبنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. کافی ہے میرے دینی بھائیوں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے قلب اطہر پہ یہ قرآن اترا، اس کے رسالی نبوی کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ یہ نبی اس قوم کو جس میں یہ رسول بنا کے بھیجا گیا اس کی کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا. تو تلاوت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رہی ہے، آپ کا یہ عظیم الشان منصبی عمل رہا ہے. کتاب و سنت کی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم آپ کے اعمال میں سے اہم ترین عمل رہا ہے. آپ تو قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے تھے. جہاں تک تعلق ہے رمضان کا، رمضان المبارک کے اندر بلا جھجک کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے، ہماری قوم نے، اس امت مسلمہ نے بالخصوص ہم جس، آپ مسجدوں میں چلے جائیں عام دنوں کے اندر شاید باید کسی مسلمان کو آپ تلاوت کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر میں پا سکتے ہیں. حتیٰ کہ خود رمضان میں کم ہی خوش نصیب سعادت مند ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں بھی اور اس طرح سے اللہ جل وعلا کے گھروں یعنی مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تعداد بہرحال کم ہے. ہم اوقات ضائع کرنے میں تو بہت آگے ہیں، لیکن چند گھنٹے کچھ ہی وقت کتاب اللہ کی تلاوت کرنے میں گزارنے میں ہمیں مشکل سا محسوس ہوتا ہے، بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے. یہ ایمان کی کمی اور یہ کسی کے لیے بھی شقاوت کی بات ہے کہ قرآن کو وہ چھوڑ دے. اور قرآن کا یہ چھوڑنا مختلف اس کے مراتب ہوتے ہیں. قوم بحیثیت مسلم قوم کے جو ذلت و خواری کے غار میں دن بدن جا رہی ہے، وہ قرآن